كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما وعملا وفہما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑیائی کی بریائی بزرگی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس والا و بالا کے لیے، اور درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت عزت کے لائق سامعین و سامعات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. جس طرح کے ہر دین کے کچھ نہ کچھ مراحل ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام ابتدائی مراحل میں بھی اجنبی، غریب، بے بس، لاچار، ماننے والے بہت کم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء کرنے والے بہت کم، مذاق بنانے والے بہت زیادہ، تسخیر بنانے والے پورا جمع غفیر، ماننے والے ایک دو ہوں گے. فرمایا وقت ایسا تیزی سے گزرتا جائے گا، ایک وقت ایسا ہے کہ پھر اسلام بدا غریباً فسیعود کما بدا غریبا، اپنی پہلی صورت میں واپس آ جائے گا. پہلی صورت میں واپس کیسے آ جائے گا؟ کہ اسلام کو ماننے والے بہت نادر و شادر رہ جائیں گے، بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو واقعتاً ہی اسلام والے ہیں. ورنہ ہوگا کیا کہ جہاں تک دل کرے گا اسلام کو فالو کیا جائے گا، جہاں سے دل نہیں کرے گا اسلام کو ترک کر دیا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات دین ہے، اسلام ایک مکمل
ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر آپ کی دنیا کے، دین کے، معاشی، معاشرتی سارے کے سارے معاملات اس میں ڈسکس کیے گئے۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کے ایمان والو اس کے اندر مکمل کا مکمل داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے جب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب کا آغاز کیا جاتا ہے، اس وقت بہت زیادہ چوکنے ہو گیا کرو، الرٹ ہو گیا کرو، اپنے آپ کو اس لیے تیار کر لیا کرو یا اللہ کوئی حکم دے رہے ہیں کہ جس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چیز اگر تم اس کو کرو گے تو تمہارا نقصان ہے، اگر اس سے بچ جاؤ گے تو تمہاری دین اور تمہاری دنیا دونوں کی بہتری ہے۔ اب کہا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر من مانی کا داخل نہیں ہونا، اسلام کے اندر جہاں جہاں بات پسند آئے وہ قبول کر لیں، جو پسند نہیں آتی اس کو ترک کر دیں، ایسا نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ غم ہیں، پریشان ہیں، صورتحال بہت خراب ہے، مالی حالات میں بھی کمزور ہیں، اس وقت آپ مکمل اسلام کے پاسدار اور نمائندہ بنتے نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی حالات افسردگی کی طرف آ جاتے ہیں، خوشحالی کی طرف آ جاتے ہیں، وسعت مل جاتی ہے، کشادگی مل جاتی ہے، آپ کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہ آپ شادی بیاہ میں تو اپنے آپ کو اسلام سے دور کر لیں، لیکن غم میں آپ کو اسلام یاد رہے۔ اور اسلام سے دوری بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ویسے تین طرح کے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو صرف نام نہاد کے مسلمان ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، وراثت میں پڑھ دیا، اس کے بعد ان کا دین کے ساتھ کوئی ریلیشن، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم اس دین میں آ گئے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نماز چھوڑ دی، قرآن تھوڑا سا آتا ہے ٹھیک ہے، یا بیسیکلی بھی چیزیں ان کو نہیں آتی، لیکن ہیں وہ دیندار پہلے کی نسبت ان سے زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں کہ جو سب سے بڑا خاندان دیندار مانا جاتا ہے، جو سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ لوگ پورے کا پورا فالو کرتے ہیں دین کو، پورے کا پورا دین کے اوپر ان کا انحصار ہے، ان کی بات قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے۔ اس دور میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو وہ بھی کئی ایسی چیزیں ترک کر چکے ہیں۔ سب کو یہی لگ رہا ہے کہ یہ 100% دین کے اوپر عمل کرنے والا ہے، سب کو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یار یہ بندہ ایسا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ آدمی بھی ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے، یہ آدمی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، قرآن اور حدیث کا ماننے والا سمجھتا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ کیا کیا کیسے کیسے بڑے بڑے سنتوں کا یہ بھی تارک بن چکا ہے۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سنت جو ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ بن چکا ہے کہ دین صرف فلاں فلاں چیز کا نام ہے، اس کے علاوہ دین آگے ہے ہی نہیں۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشے بن بھی چکے، غیروں کو جگانا یاد رہا، اپنی صورتحال خراب۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں کہ کتنی بڑی اور کتنی عظیم سنتیں کہ جو آج بالکل نام و نشانوں کا ختم ہو چکا ہے۔ اسلام جیسا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں اسلام جیسا دین تمہیں کہیں دین نہیں ملے گا۔ کوئی دین بھی، کوئی فرق بھی یا کوئی مذہب بھی اس قدر صاف ستھرا اور بالکل شفاف نہیں ہے جس قدر اسلام ہے۔ لا اکراہ فی الدین کیوں کہا کہ اس کے اندر کسی قسم کی قدر بھی نہیں ہے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن، جلوت اور خلوت بالکل نمایاں، لئی لو کا نہار یا اس کی رات بھی دنوں کی طرح ہے۔ لیکن ہم لوگ دو چار مسائل میں ڈسکس کرنے لگ گئے، دو چار مسائل میں لڑنے جھگڑنے لگ گئے۔ یہی آپ علیہ السلام نے کہا تھا بعد الاسلام غریباً، ماننے والے تھے۔ تو اسلام کا ایک خوبصورت اور نمایاں پہلو تھا، وہ تھا صفائی اور ستھرائی، پاکیزگی، اللہ کی محبت کا، جو اللہ نے قرآن میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ میری محبت یا تو توبہ کرنے والوں سے یا پاک صاف رہنے والوں سے ہے۔
اور اسلام صرف ظاہری خوبصورتی نہیں چاہتا، اسلام صرف ظاہری نمائش نہیں چاہتا کہ آپ ظاہری بہت بن ٹھن کر رہے ہیں اور آپ کا جو اندر ہے، جو باطن ہے، وہ بالکل سیاہ ہو چکا ہو۔ اور نہ ہی اسلام ہمیں رہبانیت کی دعوت دیتا ہے کہ آپ صوفی بن جائیں اور ایسے صوفی بن جائیں کہ آپ دنیا کے ساتھ بالکل تعلق اور ناطے کو توڑ دیں، الگ تلگ بسیں اور آپ سمجھیں کہ یار یہی دین ہے میرا، یہی صورتحال ہے میری، یہی ساری کی ساری دنیا یہی ہے۔ ایک وقت ہے ویسے قدر اس کو ہوتی ہے کہ جس نے کچھ محنت کر کے کوئی چیز حاصل کی ہو، بغیر محنت کے کوئی چیز مل جانا وہ ضائع ہوتی ہے۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مخلص بھی تھے، اخلاص ان کے اندر بہت ہے۔ یہ پاکستان جب بنا اس وقت کے مشہور عالم دین تھے۔ گجرانوالے میں آئے تھے، اس وقت صرف 3 مساجد تھی، ایک مسجد مرکزی تھی جس میں جمعہ پڑھایا جاتا اور 2 مسجدیں تھیں کہ جہاں پر کوئی امامت کروا دیتا، کوئی نماز پڑھا دیتا، لیکن بیٹھ گئے۔ اصل میں بات کرنا، یہ بہت ان کو مدینہ یونیورسٹی سے آفر بھی آئی تھی کہ آپ تدریس کے لیے جائیں، لیکن انہوں نے حافظ محمد گونجوی رحمہ اللہ کو بھیجا تھا، نیک اور صالح آدمی تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ یار دیکھو کہ مفت کی چیز ہمیشہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ان کی نگار شاعت ہے 10 جلدوں میں، شاہد رفیق صاحب جو ہیں دار ابن طیبہ، انہوں نے ابھی شائع کی ہے۔ پہلی جلد میں انہوں نے شروع میں بات یہی نکل کے کہ جب انہوں نے اون المعبود جو شرح دعود کیا، اس کے علاوہ دیگر کتب کی تشہیر کے لیے اور اشاعت کے لیے کہا تھا، اس وقت کہا تھا کہ ان کی قیمت رکھنا، مفت کی چیز ضائع ہو جاتی ہے اور ہمارے ساتھ بھی بیائی نہیں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہمیں اسلام مفت میں ملا، ہمیں اس دین کی قدر نہ رہی، ماننے والے بھی نہ ماننے والوں کی طرح ہیں، سمجھنے والے بھی بالکل ان سمجھ جو بالکل بے فہم ہو چکے ہیں، تقریباً جیسے کم فہم ہے، سمجھتے بھی نہیں ہیں کچھ۔ تو خیر میں آج صرف ایک سنت کی بات کروں گا کہ جو سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت تھی، وہ سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آغاز اور اختتام اسی سنت سے ہوتا تھا۔ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے ہمیں موجود ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہمارا سب کچھ، لیکن پتہ ہی نہیں۔ بعد میں درمیان میں حدیث سے کوٹ کروں گا، نقل کروں گا۔ بعض لوگوں کی نسبتوں کی وجہ سے ان کو فضیلت مل جاتی ہے۔ گار صاحب ہے بیت اللہ کہیں گے تو فضیلت بن جائے گی۔ حبشیوں کو کبھی فضیلت ملی ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا حبشہ ایک سائڈ پہ ہو جائے، کیا بلال کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ایک علاقے فرد ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، نسبت ہونے کی وجہ سے پورا روم سائڈ پہ ہو جائے، کیا مصعب بن عمیر جیسا ہو سکتا ہے؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، فارس تھوڑا فارس ہے، بہت بڑا فارس ہے۔ فارس کا نام جب بھی کتابوں میں آتا ہے یا طریقے میں آتا ہے، سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں شخصیت نظر آتی ہے، کیونکہ ان کا تعلق دین کے ساتھ جڑا ہے۔ عربی میں ایک چیز کہتے ہوتے کہ انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، کہ یہ نہ دیکھا کرو کہ کہنے والا کون ہے، بات کرنے والا کون ہے، بات کیسے کر رہا ہے، نہیں، یہ دیکھا کرو کہ بات ہو کس کی رہی ہے۔ کیا کہنے والا قرآن سنا رہا ہے، کہنے والا حدیث سنا رہا ہے؟ حدیث کو دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ سنانے والا عام ہے یا خاص ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، کیا نہیں۔ وہ سنت کیا ہے؟ وہ سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض جگہ پر اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور میں بتاؤں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو بعد الاسلام غریباً، میں نے حدیث پڑھی ہے کہ ابتدا میں پیرا کیسے دیتے تھے، اور آج کے میں کئی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ درمیان میں وہ نقل کر دوں گا۔ اب دیکھیں، آپ نے فرمایا لولا ان نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضو۔ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آتی ہے، میرا جی چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی امت پر اگر مشقت محسوس نہ کرتا، یہ کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جاتے، میں ایک وہ چھوٹی سی لکڑی مسواک اس کا حکم دے دیتا،
عند کل وضو، جب بھی وضو کرتے مسواک لازمی کرتے. اب یہ مسواک بہت کم لوگوں کو لکھنے نظر آئے گی. اس کی فضیلت میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ سے کہاں کہاں نیکیوں میں مراتب بنتے ہیں، کہاں کہاں پر عروج ملتا ہے، میں بتاتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اس سنت سے محبت ہے، میں وہ نقل کرتا ہوں. سب سے بڑی بات کیا ہے کہ فرمائے گا لولا ان اشق علی امتی، لوگوں میرا دل کرتا ہے کہ میں حکم دے دوں. اور یہ ہے کہ قاعدہ اصول فقہ میں بیان ہوتا ہے کہ جب امر آئے بغیر کسی قرینے صرفہ کے تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. حکم دیا کہ صرف اگر میں فرض اس لیے قرار نہیں دے رہا، واجب اس لیے قرار نہیں دے رہا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مشکل نہ ہو جائے، لیکن اس کا اہتمام کرنا، اس کا اہتمام کرنا. لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ. دوسری روایت میں فرمایا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم ٹھہرا دینا. ہماری نمازیں ہم پڑھ کر چلے جاتے ہیں، کدھر کے کدھر چلے گئے، وہ خشوع کہاں گیا. وہ چھوٹے چھوٹے جو اعمال تھے نا، جو بریکیاں تھیں، ہم ان کو نہیں پہچان پائے. ایک جگہ اسبی کو وضو اچھی طرح کرو. ایک صحابی کو دیکھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وفی قدمہ لم یصبہ الماء، ایک صرف ناخن کے برابر جگہ تھی. سنن نسائی ابو داؤد کی روایت ہے جہاں پر پانی نہیں پہنچا تھا. آپ نے کہا تھا جاؤ ارجع فاسبغ الوضو، لوٹ جا، تیرا وضو صحیح نہیں ہے گا. یہ پیچھے جو تقویت پہنچانے والے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے نماز کے اندر اثرات مرتب ہونے تھے، خشوع و خضوع آنا تھا، وہ ہم نے ترک کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے تو میں ایک بات کہہ دیتا ہوں. مسلم احمد میں نے ان کے حالات نقل کیے ہیں، آخری وقت تھا تو ان کے پاس سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار عبداللہ بن مسعود بتا کوئی شکایت ہے، کوئی پریشانی ہے، بیماری کے حالات، بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے تھے، تیمارداری کرنے کے لیے آئے تھے کہ عبداللہ بتا کسی کی وجہ سے کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے. عبداللہ کا جواب کیا، ذنوبی، گناہوں کی ٹینشن. فقہائے صحابہ میں شمار ہے ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن فکر کیا ہے، ذنوبی، مجھے گناہوں کی ٹینشن ہے. سیدنا عثمان کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پروسیجر ذہن میں رکھا ہو، کوئی ہے آپ کی امید بھی، چاہت بھی کہ ہو کیا. کہتے بے رحمتی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے گا عبداللہ کس چیز کی خواہش کرتا ہے، تو عبداللہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی رحمت جو ہے، اللہ کی رحمت اس کو گھیر لے، عبداللہ کے گناہ معاف کر دیے جائیں. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ فرما رہے ہیں. وہ ان کے حدیثوں میں نہیں جاتا کہ کتنے راویان حدیث ہیں، ان سے امت کو کتنا فائدہ ملا میں نہیں بتلاتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایک ان کے اندر شوق اور بلبلہ یہ تھا، بات گناہوں کے کر رہے ہیں کہ مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہوئے ہیں. اور اسے انہی روایت میں کہا تھا کہ یار کوئی فقر، کوئی پیسے کی ضرورت ہے، کہ نہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے. کہ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، کہا میری بیٹیوں کے آپ کیا ڈر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں کمزور رہ جائیں گی؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو صورت واقعہ کی تعلیم دی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے کہا ہے کہ رات کو سوتے وقت دوسرا واقعہ پڑھا کرو، فقر نہیں آئے گا، غریبی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ تمہارے تنگ دستے کے ایسے حالات نہیں آئیں گے کہ جس وجہ سے تمہیں ایک سائل بننا پڑے اور لوگوں سے سوال کرنا پڑے. یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، میں آنے لگا مسجد میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، بیٹھ جاؤ سارے. اب ان کا دین دیکھنا، آخری حالات دیکھنا، ہمارا دین دیکھنا، ہماری حالات دیکھنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری ہو گیا کہ بیٹھ جاؤ، میں ابھی مسجد میں انٹر نہیں ہوں، مکمل داخل نہیں ہوتا، جوتوں والی جگہ پر تھا، میں وہیں پر بیٹھ گیا. میرے ایمان نے مجھے یہ اجازت نہیں دی کہ میں اندر آ کر بیٹھ جاؤں، میری محبت رسول نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اور کوئی کام کر لوں. کہتے ہیں میں وہیں پر بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا عبداللہ یہ حکم میں نے تجھے نہیں دیا، میں نے اندر والوں کو دیا تھا.
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اس قدر آپ کا دیوانہ ہوں، میری ایمانی غیرت کا عالم یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میرے کان میں پڑیں اور میں تخیر کر لوں، میں یہ نہیں چاہتا۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کتنی بڑی خواہش ہے، لولا ان نشق علی امتی، کتنے ہم ہیں جو وضو کرتے ہیں اور وضو کے ساتھ مسواک کا استعمال کرتے ہیں، کتنے ہم ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے ساتھ یہ ایک چھوٹی سی مسواک ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مسواک کیا کر کے ہمیں کوئی دین کو بہت بڑی سربلندی مل رہی ہے؟ یہ دین کیونکہ صاف، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ صاف ستھرائی کا نام ہے، الطہور شطر الایمان کہا گیا، ہر حدیث کے باب میں کتاب الطہارہ نقل کر دی جاتی ہے، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسواک چھوٹے سے عمل کا جو فائدہ بتایا، کیا کہا؟ مطہرۃ للفم، لوگوں منہ کی صفائی کر دے گا، مسواک استعمال کرو گے تمہارے منہ سے بدبو نہیں آئے گی، مسواک کو اگر تم اپناؤ گے، سنت کے مطابق اپناؤ گے، سنت سمجھ کر استعمال کرو گے، ثواب بھی ملے گا، تمہارے منہ کی صفائی ہو جائے گی، لوگ تمہارے قریب ہوں گے، لوگ تمہارے شر سے اور تمہاری نحوست سے، تمہاری ایسے زبان کی بدبو سے دور نہیں ہوں گے۔ کئی لوگ ہیں ہم جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگلا بندہ کم از کم منہ دے ہاتھ دے رہے ہوتا ہے، اگلا بندہ منہ دے ہاتھ دے رہے ہوتا ہے، اور ہم نے کبھی خیال نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا جو طریقہ کار بتلایا، اس میں یہ بھی بتلایا کہ اگر لہسن وغیرہ کھا کر نہیں آنا مسجد میں، ایسی چیز کھا کر نہیں آنی کہ جس کی وجہ سے تمہارے منہ میں بدبو آئے، پکی اس کی حال بھی بتا دیا۔ مطہرۃ للفم، لیکن منہ کی صفائی کا ضامن ہے۔ اور دوسری بڑی بات کیا؟ مرضات للرب، عمل چھوٹا سا، مسواک کو اپناؤ گے تمہارے منہ کی صفائی کرے گی، یہ صرف صفائی نہیں کرے گی، یہ ایک لکڑی اگر سنت سمجھ کر استعمال کرتے ہو، ایسے مسواک کو لازم اپناتے ہو، مرضات للرب، تمہارے رب کو راضی کر دے گی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کے ساتھ اس کا پروردگار راضی ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود آخری وقت میں کہہ رہے ہیں کہ میں رب کے رحمت کا، اپنے رب کے رضا کا مطلوب اور مقصود ہوں، میں اس لیے بے چین بیٹھا ہوں۔ یہ تھی وہ مسواک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ای شیء یبدأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ، جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے آغاز کس کام سے کرتے؟ گھر میں انٹر ہوتے، داخل ہوتے تو آغاز کس چیز سے کرتے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں اسی وقت مسواک کرتے۔ اتنے ہم میں بیٹھے ہیں لوگ، کون ہے کہ جو باہر کہیں سفر سے آئے تو وہ گھر میں جاتا اور مسواک کرتے داخل ہوا؟ کون ہے کہ جس نے اس سنت کو عمل کی، سنت پر عمل کیا ہو کہ گھر میں داخل ہوتا ہے مسواک ہاتھ میں مسواک کرتے ہوئے داخل ہو رہا ہے؟ ہماری لڑائیاں رفع الیدین پر ہیں، ہماری لڑائیاں آمین پر ہیں، ہماری لڑائیاں ادھر ادھر کی لڑائیاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کہ اما عائشہ فرماتی کہ جب بھی یبدأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ، جب بھی گھر میں ابتدا کرتے مسواک سے کرتے۔ اس مسواک کی کوئی تو ہے ایسی وجہ لوجک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں؟ اس مسواک کے اندر کوئی تو ایسی خاصیت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی رات کو بیدار ہوتے، ہم بیدار ہوتے ہیں، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 پیٹ مسواک ہوتی تھی، سب سے پہلے مسواک صفائی کرتے۔ کیوں؟ 2 وجہ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے بھی بات کرنی ہوتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی بات کرنی ہوتی تھی، ناطے کے وہی تھے، منہ کی صفائی کرتے تھے۔ یوجب التیمم فی تناولہ وترجلہ وطہورہ وفی شأن کلہ، ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں۔ اور آخری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری زندگی کے آخری لمحات پڑھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے، میں دیکھ رہی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں بار بار مسواک کو دیکھ رہے ہیں، دل میں تڑپ ہے،
خواہش ہے کہ مسواک دیکھ رہے ہیں بار بار اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی، پہچانتی تھی کہ میرے محبوب کو کیا چیز پسند ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز دیکھ رہے ہیں، کس لیے دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں نے عبد الرحمن کو کہا کہ مسواک مجھے دو، مسواک لی میں نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حالت ہے وہ بالکل ناساز ہے، تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، میں نے مسواک کو نرم کیا۔ اما عائشہ کی فضیلت ہے کہ آخری وقت میں بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ میں نے مسواک کو نرم کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، چھپا کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا وہ مسواک تھی۔ مسواک کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں اللہم رفیق الاعلی، اللہ تو میرا سب سے بڑا دوست ہے۔ مسواک کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں، مسواک کی حالت میں۔ یہ بھی ہے نا صحابہ کرام کے بارے میں یفعلون سنت لأنها سنت ونحن نترک سنت لأنها سنت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنت کو اس لیے کرتے تھے کیونکہ یہ سنت ہے، اور ہم اس لیے ترک کرتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے۔ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ یہ چھوٹی سا جو عمل ہے اس چھوٹ کو معمولی نہ سمجھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سنّ سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها۔ لوگوں جب سنتے بالکل ناپید ہو جائیں گے، میری سنتوں کو مٹا دیا جائے گا، لوگ بھول جائیں گے، لوگ دنیا میں مگن ہو جائیں گے، ان کو صرف دنیا ہی دنیا نظر آئے گی۔ اس وقت اگر کوئی ایسی سنت کو لے کر آتا ہے کہ جو میں کرتا تھا، میرے صحابہ کرام کرتے تھے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، وہ آدمی مسواک لے کر رہا ہے، اس کی وجہ سے کوئی دوسرا آدمی مسواک کرنے لگ جاتا ہے، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس کو اس کا اجر تو ملے گا، ساتھ جتنے لوگوں کو اس سنت پر لگائے گا ان کا بھی اجر ملے گا، جتنی نیکیوں کا اس کو اجر ملے گا اتنا اجر اس کو بھی ملے گا۔ اور بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ لوگوں رب کی رضا چاہیے تو اس مسواک کو تھام لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے سب کے پاس مسواکیں ہوتی تھی تقریباً، سنت سے انتہا درجے کی محبت تھی۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا وقت تھا جب ان کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ بالکل آخری لمحات ہیں، بالکل آپ کہنے کہ جان افرینی کو دینے لگا، روح قبض ہونے لگا، جسم سے روح کا تعلق ختم ہونے لگا۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے، زبان سے نہیں پکار سکے، اتنی سکت اور اتنی قوت نہیں کہ بتا دیں گے تیری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اشارہ کر کے پھر بھی بلا دیا۔ وہ سنت سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کیا فعل ہے۔ میں نے کئی جمعے میں بیان کیا کہ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی باتوں کو تلاش کرتے تھے اور ہم اتنی بڑی سنت کو بھول گئے ہیں۔ تو حقیقی یہی ہے کہ بڑا اور اہل ایمان بننا کہنا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے آپ کی سنتوں کو تلاش کیا کرو، چھوٹی سنتوں کو تلاش کیا کرو، بڑی سنتوں کو تلاش کیا کرو، اس کے اوپر عمل پیرا ہوا کرو، کل قیامت والے دن اس کا تمہیں فائدہ نظر آئے گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولا حوض کوثر پہ ایسے ہی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی نظر انداز سے بچ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ سنتے ہیں کہ جو بالکل ہم ترک کر دیتے ہیں، ان کے اثرات ہماری نمازوں پر، ہمارے وضو پر، ہماری گفتگو پر اور ہماری زندگی کے معاملات پر ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔